بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیسا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، احسانًا وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، حضور نے فرمایا اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم کے ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جس بندے نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہو اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہو اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی پرورش کرے، حضور نے 2 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت پوری کائنات میں رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے کوشش کرتا ہے وہ یوں سمجھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسکینوں، یتیموں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔